الحمدللہ سیرت کے اس کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ گزشتہ اسباق کے حوالے سے آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا جناب ابو طالب کے بارے میں۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے جب زندگی کے آخری ایام تھے اس وقت گئے تھے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس گئے تو اس وقت جناب ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا اور ابن امیہ بھی موجود تھے۔ ابن امیہ بعد میں صحابی بن گئے تھے، اسلام کی دولت اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی۔ ابو جہل تو اسی طرح کفر پہ مرا، تو یہ بھی موجود تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہ لوگ مجھے دین کا کام نہ کرنے دیتے۔ اے میرے چچا، آپ نے میرا اپنی اولاد سے بڑھ کے خیال کیا ہے، آپ نے ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا ہے، کیونکہ جناب ابو طالب مکہ کے سردار تھے اور سرداروں کی تو شان ہی علیحدہ ہوتی ہے، اور پھر وہ مکہ کے ایسے سردار کہ سارے لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور ایسے حالات میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے ساتھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا۔ بالآخر کئی مواقع ایسے آئے، آپ نے مشہور وہ روایت سنی بھی ہوگی، ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو منع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے اس موقع پہ کہا تھا، ٹھیک ہے میرے بھتیجے، میں زندگی میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا پیچھے ہٹو، اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور عربی کے کچھ اشعار ہیں جن میں جناب ابو طالب نے یہ کہا تھا، میرے بھتیجے تجھے دنیا کچھ کہے یہ وہم و گمان میں بھی نہ رکھنا، چاہ جائے کہ میرے لیے مٹی کا سرانہ بن جائے اور مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے، میں اس وقت کی ضمانت نہیں اٹھاتا، لیکن جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں، جب تک میں دنیا میں ہوں، میں تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ ساری وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو جناب ابو طالب نے ہر موقع پہ سپورٹ کیا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، کیا اس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کو تو بہت فائدہ ہوا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، دشمنوں سے بچایا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں میری وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوگا، باقی لوگوں کا جہنم میں جسم جلے گا، اور اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوتے، لیکن میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ ان پہ یہ خاص اکرام کرے گا، ان کا جسم تو نہیں جلے گا لیکن ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے جہنمیوں کا کم عذاب ہے جو میرے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت چچا سے کہا تھا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کہہ سکوں، آپ بس میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، باقی کل اللہ کے سامنے سفارش کرنا، اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں بات کرنا وہ میرا کام ہے، بس آپ کلمے کی گواہی دیں۔ پاس ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا نہ، اپنے باپ دادا کے دین سے نہ ہٹنا۔ اور عبداللہ بن امیہ جو بعد میں صحابی بھی بنے وہ بھی پاس اس وقت حالت کفر میں تھے، کہا نہیں باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، کہ تمہیں دین سے ہٹا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ایمان کی بنا پہ ہو نجات ہے، ایمان کی بنا پہ نہ ہو تو نجات بھی کوئی نہیں۔ چچا جان کتنا محبت کرتے تھے حضور سے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا نا، حضور نے فرمایا جہنم میں ہوں گے، جسم تو نہیں جلے گا میری محبت کی وجہ سے، یہ ان کو فائدہ ہے میری وجہ سے، لیکن جہنم کا سب سے کم عذاب پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ آگ کے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اگلا مرحلہ، ایک جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جنگ کے لیے گئے، لیکن اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کوئی نہیں کی، صرف تیر اٹھا کے اپنے چچا کو دیتے تھے۔ حالانکہ عرب کے معاشرے میں نوجوان ہوتا تھا وہ جنگ کے لیے مکمل تیار ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس گناہ کے جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ اللہ کو تو یہ وہ جنگ تھی کہ جو قریش اور قیس کے درمیان، تو اب یہ وہ جنگ تھی حرب الفجار کہ جو گناہ کی جنگ تھی۔
तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुनाह के जंग में शरीक नहीं होने दिया। चचा के साथ थे, बस सिर्फ तीर उठा के दे रहे थे, बाकी लड़े नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुनाह की जंग इस वजह से थी कि ये शव्वाल के महीने में लड़ी जाती थी। 4 महीने हुर्मत वाले जिनमें एक शव्वाल भी है, तो उसमें जंग नहीं हुआ करती थी, ये शव्वाल के महीने में हो रही थी। मक्का के अंदर आने वाले किसी शख्स को तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि मक्का के अंदर आने वाले हर शख्स को अमन और इत्मीनान और सुकून फराहम किया जाएगा। हल्फुल फजूल या हिल्फुल फजूल कहा जाता है। ये ज़िकादा के महीने में एक इजलास बुलाया गया और वो इजलास अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पे बुलाया गया। ये अब्दुल्ला बिन जुदान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद हैं। एक मौके पे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे चचाजाद अब्दुल्ला बिन जुदान बड़े मेहमान नवाज थे, लोगों को खाना भी खिलाया करते थे, क्या उनकी बख्शिश होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उनकी बख्शिश नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद का और मेरी रिसालत का इकरार नहीं किया। तो अब यहाँ पे अब्दुल्ला बिन जुदान के घर पे एक इजलास हुआ, इन्होंने लोगों का बड़ा इकराम भी किया और उसमें उस पुराने मुआहदे को दोबारा बहाल किया गया कि मक्का के अंदर आने वाले को हर तरह से इत्मीनान और सुकून से रखा जाएगा, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चरानी भी शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पे और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी से दुनिया में बकरियां चराने का काम लिया। तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने भी बकरियां चराई हैं? फरमाया, हाँ, मैं चंद की रात पर, ये एक मामूली सी रकम है, फरमाया चंद की रात पर अहले मक्का की बकरियां चराता था। जिस तरह इन्होंने बचपन में कबीले बनु साद में बकरियां चराते हुए अपने भाई को देखा। उम्र तो थोड़ी थी, लेकिन इतनी उम्र में बंदा समझता तो है ना कुछ। तो इसी तरह मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। अब यहाँ पे हिकमत क्या है? आम जानवरों को पालना आसान है, बकरी को पालना मुश्किल है। बकरी को जिस तरफ से रोका जाए वो वहीं जाती है, उसी तरफ जाती है। अल्लाह ताला ने अंबिया से आगे जाके दीन का काम लेना था कि जो आदमी आपको ठुकराए, आपने तब भी जाके दावत देनी है। जो आपको बुरा भला कहे, आपने तब भी दावत देनी है। जो आपको पत्थर मारे, आपने तब भी दावत देनी है। जो आपको आपके गले में चादर डाल के नाउजुबिल्लाह घसीटे आपको, तो आपने तब भी उनके लिए रहमत की दुआ करनी है। ये अंबिया को अल्लाह ताला एक सबक देना चाह रहे थे, जिसके लिए तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदान बकरियां चराई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमीन का खिताब मिला, उसके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत की, वो ऐसे उसूलों के मुताबिक तिजारत की कि लोगों को पता चला कि हकीकी तिजारत हुआ क्या करती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत को इख्तियार किया, तिजारत में एक वाकया जो मशहूर आपने भी सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने नबूवत, हुजूर की नबूवत से पहले एक मर्तबा आपके साथ कोई मामलात किए। मैंने कहा आप बैठे, मैं आता हूं वापस। मैं घर गया तो अपने घर के कामों में मसरूफ हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन जाके मुझे याद आया, भाई मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को वहां पे छोड़ के आया हूं कि मैं वापस आता हूं। तो कहते हैं कि मैं जब वापस आया, मैंने देखा कि वहीं पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। दूसरा वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रजी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। ये कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में, जब हुजूर मक्का में रहते थे, उस वक्त मैंने आपके साथ तिजारत की और मैं तिजारत में आपका शरीक था, यानी जिसको आप पार्टनरशिप कह सकते हैं। मैं शरीक था आपका तिजारत में। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, तो एक दिन मैं वहां पे हाजिर हुआ, मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? तो अब्दुल्ला बिन साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने आप जैसा बेहतरीन कारोबार में शरीक कोई आदमी देखा ही नहीं, आप तो मेरे कारोबार के बेहतरीन शरीक थे।
آپ نے تجارت میں کبھی جھگڑا نہیں کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے وہ اصول تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے خوش تھے. حالانکہ یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. نبوت کے بعد جو مکہ میں جا رہے ہیں وہ اس وقت بھی گواہی دے رہے ہیں آپ جیسے تاجر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ صاف آئینہ ہے کہ جو نبوت سے پہلے بھی ہمیں بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف دوسرا سفر کیا. پہلا سفر شام کا وہ تھا جس میں واپسی ہو گئی تھی. اب شام کا دوسرا سفر کیا اور شام کا یہ جو دوسرا سفر تھا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تجارت کا سامان تھا وہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے. میسرہ ان کے اسلام کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس لیے میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب سفر کیا شام کی طرف، شام میں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا. یہ نستورہ راہب بصرہ میں ایک مقام تھا، ایک سایہ دار درخت تھا گھنے چھاؤں والا. اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بصرہ میں جب درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے، اس نے دیکھا یہ وہاں سے چلتا ہوا ہے کہ اس درخت کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا اور اس درخت کے سائے میں بیٹھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان کے بعد نبوت کے منصب اور نبوت کے عہدے پہ، نبوت کے مرتبے پہ فائز ہو. میسرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو دھوپ بہت زیادہ ہوتی تھی میں دیکھتا تھا کہ دو فرشتے آ کر ایک چادر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے تھے. اور یہی جو منظر ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، اس میں ایک منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ واپس آئے تجارت کر کے، اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے گھر کے بالائی منزل سے جب باہر دیکھا تو تجارت کے لیے سامان لے جانے والا محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ یہ واپس آ رہے ہیں اور ان کے اوپر دو فرشتے چادر لے کر سایہ کیے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت خدیجہ دیکھ کے حیران ہو گئی اور پھر جب حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا بتاؤ اور کیا کیا ہوا، جب میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز صفات بیان کی تو حضرت خدیجہ نے کہا اب اس شخص کے ساتھ اگر میرا نکاح ہو جائے تو اس سے بڑھ کے میری کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی.